بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسرار ٹی وی یوٹیوب چینل میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس کہانی ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع ہے بے گناہ نوجوان عدم برداشت کی بھینٹ چڑھ گیا۔ آج دنیا جہاں کرونا جیسے وبائی مرض سے نبرد آزما ہے، وہیں غربت، بے روزگاری، فرسٹریشن نے انسانوں میں قوت برداشت کا عنصر بھی ختم کر دیا ہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی آئے روز عدم برداشت کے ایسے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں کہ انسان تو انسان، حیوان بھی حیرت زدہ ہو جاتا ہے۔ رحیم یار خان کے نواحی علاقے چک 114 میں بھی عدم برداشت کا ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ہنستے کھیلتے نوجوان کو اغوا کر کے بعد نہ صرف انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا بلکہ اس کی نعش کو نہر میں بہا کر سنگین واردات کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جب قدرت کا کرشمہ ہوا تو جہاں پانی نے نعش کو کنارے لگایا، وہاں تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگاتے ہوئے ملزمان کو قانون کے شکنجے میں لے لیا۔ واقعات کے مطابق 5 اکتوبر 2020 کی شام چک 114 کے رہائشی زمیندار چودھری محمد جاوید کا 30 سالہ جوان سال بیٹا فرحان جاوید دودھ لینے کے لیے اپنی موٹر سائیکل پر گھر سے نکلا اور پھر واپس نہ آیا۔ اہل خانہ نے پریشانی کے عالم میں اسے فون کرنا شروع کیے تو 2-3 گھنٹے تک فون کی گھنٹی بجتی رہی، تاہم رات گئے فون بھی بند ہو گیا تو تشویش لاحق ہونے پر اہل خانہ اور گاؤں کے دیگر درجنوں افراد فرحان کی تلاش میں نکل پڑے۔ پولیس کو گمشدگی کی اطلاع دینے کے ساتھ قریبی رشتہ داروں اور سوشل میڈیا پر بھی فرحان کی تصاویر کے ساتھ گمشدگی کی پوسٹیں شیئر کی گئیں۔ تلاش کا یہ سلسلہ 2-3 روز جاری رہا کہ ضلع رحیم یار کے تھانہ منٹھار کی حدود سے گزرنے والی صادق برانچ نہر میں تیرتی ہوئی ایک نامعلوم شخص کی نعش برآمد ہوئی، جسے مبینہ طور پر قتل کرنے کے بعد نہر میں پھینک دیا گیا تھا۔ مقامی لوگوں اور پولیس نے نعش کو تھانے منتقل کیا، اور اس دوران مقامی صحافیوں نے شناخت کے لیے نعش کو سوشل میڈیا پر شیئر کیا تو مقتول کی شناخت فرحان جاوید کے نام سے ہو گئی۔ شناخت ہوتے ہی مقتول کے گھر اور پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، کسی کو قتل کی وجہ سمجھ نہ آ رہی تھی کیونکہ مقتول ایک انتہائی ملنسار اور ہر دل عزیز نوجوان تھا۔ تھانہ ایئرپورٹ پولیس کے سب انسپکٹر صداقت علی اور دیگر پولیس افسران نے ابتدائی معلومات پر مبنی اندھے قتل کی تفتیش شروع کی تو شبہ ہونے پر مقتول کے بعض قریبی رشتہ داروں کو شامل تفتیش کیا گیا تو اندھے قتل کی صفاقانہ واردات کی کڑیاں ملنا شروع ہو گئیں، اور بالآخر ملزمان یاسر رؤوف اور ناصر رؤوف سمیت ان کے ساتھیوں شفیق عرف پپو، شہریار اور علی اکبر کو حراست میں لے لیا گیا۔ ایس ایچ او تھانہ ایئرپورٹ شبیر احمد نے تفتیشی آفیسر صداقت علی کے ہمراہ پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ 30 سالہ فرحان جاوید کے اچانک لاپتہ ہونے پر اس کے بھائی فرقان جاوید نے اس کے اغوا کے شبہ میں مقدمہ درج کروا رکھا تھا۔ ملزمان نے محض معمولی سی رنجش پر فرحان جاوید کو اغوا کے بعد قتل کر کے نہر میں پھینک دیا۔ دوران تفتیش جدید ٹیکنالوجی اور تفتیش کے ذریعے ملزمان کو گرفتار کیا گیا، اور ملزمان کی نشاندہی پر مقتول کی نہر میں پھینکی ہوئی موٹر سائیکل اور دیگر سامان مختلف جگہوں سے برآمد کیا گیا۔ ابتدائی تفتیش میں اس بات کا انکشاف ہوا کہ ملزمان کو یہ رنج تھا کہ مقتول کا ان کے مخالفین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، جس پر ملزمان کئی روز سے فرحان جاوید کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ملزمان اسی علاقے کے ذمہ دار تھے، اور پولیس نے جہاں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے جیل بھجواتے ہوئے عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، وہیں ڈی پی او اسد سرفراز خان نے قتل کی اندھی واردات کا سراغ لگانے والی پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا ہے کہ قاتل چاہے کتنا ہی شفاق اور چالاک کیوں نہ ہو، وہ واردات کا کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑ جاتا ہے، جس کی تلاش تفتیشی آفیسر کی ذہانت اور قابلیت پر منحصر ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور آپ سے ایک نئی کہانی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔